السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں کس طرح سے انسان یعنی جو عامی لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے دھوکے میں آتے ہیں اور کس طرح ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب نے 3 ویڈیوز اس عنوان پر بنائی اور ابھی یہ میسج کیا کہ میری یہ آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہا کس طرح احادیث کے خلاف حکم دیتے ہیں اور احادیث کو چھپاتے ہیں۔ جس کا جی چاہے یہ تینوں ویڈیوز جا کر دیکھیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جس کا جی چاہے۔ اور تیسری جو ویڈیو اس میں انہوں نے حدیث پیش کی ہیں اس سے پوچھیں جا کر حسن اللہ یاری سے کہ حسن اللہ یاری صاحب آپ نے فرمایا کہ فقہا احادیث چھپاتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے جو انہوں نے چھپائی ہے خمس کے متعلق؟ ایون جو آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے وہ آپ نے خود انہی فقہا کی کتاب سے دکھائی اور انہی فقہا نے اس پہ حکم بھی صحت کا لگایا، تو انہوں نے چھپائی کہاں؟ تو صحت کا حکم لگایا اور لکھی اور اس پہ صحت کا حکم لگایا، چھپائی کہاں؟ پہلے تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ دوسری چیز کہ حسن اللہ یاری سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں فقہا نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، کیا کہ آپ فقہا کو خمس جمع کروائیں، لیکن لطف کی بات یہ کہ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کی کہ امام نے فرمایا ہو کہ غیبت امام میں خمس جو ہے، سہم امام جو ہے، اس کا متولی کون ہوگا۔ ایک حدیث بھی پیش نہیں کی۔ یا تو حدیث پیش کرتے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، جب حدیث کے خلاف ہے تو آپ نے حدیث پیش کی، کس حدیث کے خلاف ہے؟ آپ نے پیش ہی نہیں کی۔ یعنی کوئی حدیث ایسی موجود تھی جو آپ نے پڑھی ہو کہ دیکھو جب امام علیہ السلام کی غیبت آ جائے گی نا، غیبت کے آپ نے احکام بتانے ہیں نا، غیبت کی یہاں سوال ہو رہا ہے، امام کے حضور کے زمانے کے تو سوال ہی نہیں ہے نا، غیبت کا سوال ہے کہ غیبت میں امام نے فرمایا ہو کہ دیکھو خمس جو تمہارے پاس ہوگا نا، اس میں جو سہم امام ہے نا وہ تم خود خرچ کرنا اور ایسے ایسے خرچ کرنا۔ آپ نے کوئی ایک حدیث بھی پڑھی نہیں، ہے ہی نہیں، آپ نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ تو آپ نے جب حدیث پڑھی ہی نہیں تو آپ نے یہ کیسے کہا کہ فقہا نے جو فتویٰ دیا وہ حدیث کے خلاف ہو گیا؟ جب حدیث ہے ہی نہیں تو ان کے خلاف کیسے فتویٰ ہو گیا؟ اب ایک مسئلہ جب حدیث میں نہیں آیا کہ غیبت امام میں خمس جب آپ صرف کریں گے، سہم امام کون صرف کرے گا؟ ایک عام آدمی، ہر آدمی صرف کرے گا یا آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کر اس کے ذریعے صرف کریں گے؟ جب یہ حدیث ہے ہی نہیں تو یہ مسئلہ ہو گیا اجتہادی۔ جب مسئلہ ہے ہی اجتہادی تو ایک آپ نے اجتہاد کر کے رائے دی، ایک دوسرے بندے نے اجتہاد کر کے رائے دی، نص کے خلاف آپ کیسے کہیں گے اس فتوے کو؟ نص تو ہے ہی نہیں، وہ آپ نے پڑھی ہی نہیں۔ تو اجتہادی مسئلے میں اگر کسی کا اختلاف ہو جائے تو کیا اس بنیاد پر فقہا پر لعن کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ پر لعنت کریں گے، وہ کہیں گے آپ نے کون سا نص کے مطابق فتویٰ دیا؟ نص تو آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ آپ نے جو بتایا کہ خمس ہر بندہ سہم امام خود تقسیم کرے، بتائیے غیبت امام میں یہ حدیث کہاں ہے کہ غیبت امام میں یہ حکم ہے؟ آپ نے تو خود نہیں بتایا، آپ نے تو خود اجتہاد کیا، اور آپ نے جو حدیثیں پیش کی وہ خمس سے متعلق نہیں تھیں، اور وہ حضور سے متعلق کچھ حدیثیں آپ نے بیان کی اور کچھ تو خمس کے متعلق ہی نہیں تھی، وہ تحفہ طائف کے متعلق تھیں۔ تو آپ نے ان حدیثوں سے ایک اجتہاد کر کے نتیجہ نکالا۔ اللہ کے بندے، جب آپ نے خود اجتہاد کر کے ایک نتیجہ نکالا، آپ تو ہو گئے اہل بیت کے محب۔ دوسرے بندے نے جب ایک نتیجہ نکالا، آپ نے کہا نہیں یہ حدیث کا دشمن ہے، نص کے خلاف فتوے دے رہا ہے، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دجل ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگ فریب کاری کرتے ہیں۔ تو جو صاحب علم ہوتا ہے، جو دقیق بحث کرتا ہے، جس کو تعصب نہیں ہے، نہ حسن اللہ یاری سے ہے نہ فقہا سے ہے، وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، حق کہاں پر ہے۔ کہ اگر ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ یہ فتویٰ فقہا کا ہے، اس پر حدیث نہیں ہے، جو ایسا ان کا فتویٰ ویسی حدیث نہیں ہے، تو حسن علی یاری سے کہے کہ جو کچھ آپ نے کہا پھر اس پر بھی حدیث ہونی چاہیے تھی، وہاں بھی حدیث نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ یا دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھے، یا دونوں کا احترام کر لے، یا دونوں پہ لعنت کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اجتہاد کا حق جو ہے وہ کہ حسن اللہ یاری کو ہے، وہ کہے گا آیت اللہ خوئی صاحب کو نہیں ہے اجتہاد کا۔ باقی ڈیٹیل اپنی جگہ، اور یہاں اس نے خمس کے لیے مطلقاً لکھا، حالانکہ خمس کے 2 حصے ہیں، سہم امام اور سہم سادات۔ سہم امام کے بارے میں فتویٰ دیا گیا ہے، سہم سادات کے بارے میں تو فتویٰ نہیں ہے فقہا کا، وہ تو خود آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ آپ خود تقسیم کر لیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے یہ آڈیو میسج موصول ہوا ہے، میں اس متکلم کو نہیں جانتا کہ یہاں پہ بولنے والے شخص کون ہیں، جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ان کے آڈیو میسج کے متعلق کچھ عرض ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے کلام میں عام چیز یہی ہے کہ مجتہدین کو فقیہ بولتے ہیں، فقہا سے مراد یہ مجتہد لیتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ جماعت عمریہ کی اصطلاح ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی اصطلاح نہیں ہے
کہ مجتہدین اور اہل فتویٰ کو اور علم اجتہاد میں مہارت رکھنے والوں کو ان کو فقیہ کہا جائے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات و احادیث میں فقیہ روات احادیث کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ احادیث نقل کرتے ہیں اور احادیث پہ عبور رکھتے ہیں ان کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں علم رائے کو اور علم اجتہاد کو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات اس پہ شاہد ہیں، اور روات احادیث کے ان کے آراء اور ان کے بیانات شامل بہت ہیں کہ وہ اس کو فسق سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور شیعہ عوام اس سے واقف رہیں کہ یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی کہ فقیہ کو کس پہ، فقیہ کا لفظ کس پہ اطلاق کرتے ہیں؟ جو علم فقہ مصطلح جانتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک فقیہ وہ روات احادیث ہیں جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے کلام کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے کنایات، اشارات اور ان کے لطائف کلام سے واقف ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ یاری نے کہا ہے کہ مجتہدین نے حدیث چھپایا ہے، اور مجتہدین نے حدیث نہیں چھپایا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ یاری نے خود وہ حدیث مجتہدین کے کتب سے دکھایا ہے، اور مجتہدین نے کہا بھی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ میرے محترم ناظرین، مجتہدین چھپاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی عوام سے چھپاتے ہیں۔ خوئی صاحب اگر تنقیح میں یعنی اپنے درس خارج میں کسی حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو عوام کے لیے ڈسپلے کیا ہے، عوام کو اس حدیث سے واقف کیا ہے۔ انہوں نے اپنے درس خارج میں اس حدیث کو پڑھا ہے، ان کے شاگردوں نے اس کے تقریرات میں لکھا ہے۔ عوام کے لیے خوئی صاحب یا سیستانی صاحب یا وحید خراسانی صاحب ان حدیث کو نقل تو نہیں کرتے۔ عوام کے لیے وہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نائب امام ہیں، اور آپ پہ لازم ہے کہ مراجع تقلید کو آپ خمس پیش کریں، اور آپ مراجع تقلید کو سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام دے دیں۔ یعنی جو حدیث ہے وہ عوام تک نہیں پہنچایا جاتا، اور جو چیز عوام تک پہنچایا جاتا ہے وہ حدیث کے خلاف ہے اور روایت کے خلاف ہے۔ تو ہماری بات بخوبی صحیح ہے کہ مجتہدین عوام سے احادیث چھپاتے ہیں۔ اگر وہ خوئی صاحب نے یہ حدیث جو صحیح بھی ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں صحیح، اور اس کی دلالت خمس کے مسئلے پر خود بھی کہتے ہیں وجیح ہے، صحیح ہے، اگر اس کو بیان کرتے اپنے رسالہ عملی میں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تو ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے چھپایا ہے۔ لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث کو عوام سے چھپایا گیا ہے، اور 99% شیعوں کو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں۔ شیعہ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے کہ مجتہدین نائب امام ہے، اور نائب امام کو خمس دینا واجب اور ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان حدیث کو چھپایا جاتا ہے عوام سے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ پھر یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ یاری اس بات سے ناکام رہیں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہو کہ عصر غیبت میں خمس کے مصرف کا متولی کون ہے، خمس کیسے صرف کیا جائے اور کہاں پہ صرف کیا جائے، اور کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے زیر نگرانی یہ حدیث یہ خمس صرف کیا جائے۔ تو کہتے ہیں اللہ یاری کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو اگر حدیث ہی نہیں ہے، تو اگر حدیث نہیں ہے تو مجتہدین نے حدیث کے کون سی مخالفت کی ہے؟ تو یہ ان کی نہایت غلط فہمی ہے، نادانی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلے کے لیے عصر غیبت میں اس کے لیے مخصوص حدیث ڈھونڈ لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس حصر حضور میں بھی اس کی حدیث ہے، اور وہی حدیث حصر غیبت بھی لاگو ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ عصر غیبت کے لیے مجھے اس میں اسپیشل حدیث کی ضرورت ہو۔ 99% احکام وہی ہیں جو عصر حضور میں بھی تھے، عصر غیبت میں بھی ہیں۔ کوئی ہم سے مطالبہ کرے کہ تم ہمیں حدیث دکھاؤ کہ عصر غیبت میں ہم وضو کیسے بنائیں گے، غسل جنابت کیسے کریں گے، ہمیں دکھاؤ کہ عصر غیبت میں نماز صبح کی کتنے رکعتیں ہیں، وہ ساری احادیث تو عصر حضور کی ہیں۔ تو یہ نہایت جہالت ہے، نہایت جہالت ہے۔ اگر ہمارے پاس حدیث ہے کہ عصر حضور میں، یا بلکہ مطلق ہے، چاہے عصر حضور ہو چاہے عصر غیبت ہو، یہ روایت نص تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس حدیث ہے کہ تم کسی کا مال کسی تک نہ پہنچا سکو تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام تک اس کا صلہ نہ پہنچا سکو، اس کا مالی امداد ان تک نہ پہنچا سکو، تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ اگر ہمارے پاس ایسے احادیث ہیں، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ یہ عصر حضور کے لیے، بلکہ یہ مطلق ہے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ احادیث نسخ ہوئی ہیں، تو لذا ہم ان احادیث پر عمل کریں گے، اور عمل کرتے ہیں، اور 99% احادیث یہی ہیں ہماری شریعت میں۔
احادیث یہی ہیں کہ شریعت جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت کے ساتھ نسخ نہیں ہوا ہے، چینج نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا. اور یہ بالکل ایک عوام فریبی والی بات ہے کہ آپ ہمیں حدیث دکھائیں کہ عصر غیبت میں ہم کیا کریں. بھائی عصر غیبت میں اور عصر حضور میں احکام اگر کسی خاص مسئلے پر اگر ہمارے پاس دلیل ہو کہ یہ مسئلہ چینج ہوا ہے عصر غیبت اور عصر حضور میں تو ٹھیک ہے. اگر دلیل نہیں ہے اس طرح جیسے ہمارے مان حنفی میں خمس کے مسئلے میں اگر کوئی چینج نہیں ہے تو اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اسی حدیث پہ عمل کرتے رہیں گے. اچھا، پھر یہ فرماتے ہیں کہ خوئی صاحب نے بھی اجتہاد کیا، اللہ یاری نے بھی اجتہاد کیا. مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے تو اللہ یاری نے بھی اجتہاد کیا، خوئی نے بھی اجتہاد کیا. اور یہ بھی اس متکلم کا ظلم ہے اور غلط بیانی ہے. خوئی صاحب نے نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے. فتویٰ کیا ان کا؟ ہم نائب امام ہیں اور ہمیں آپ لوگ سہم امام دے دو علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دونوں فقرے غلط ہیں اور ان کی کوئی نص نہیں ہے، بلکہ ان نصوص کے مخالف ہیں، کیونکہ نواب امام کون ہیں؟ روات احادیث ہیں. اور خمس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے حدیث میں نے پیش کیے ہیں. تو ان کا فتویٰ جو ہے خوئی صاحب کا فتویٰ اس کی نص نہیں ہے، وہ مخالف نص ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. میں نے جو پیش کیا ہے محترم ناظرین سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنی رائے پیش نہیں کی، میں نے احادیث پیش کی، احادیث کے ایکسپلینیشن پیش کیا اور احادیث کی میں نے وضاحت کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، میرا کلام نص کے موافق ہے الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے اپنی فکر کو احادیث میں مقدم نہیں رکھا ہے، میں نے اپنی فکر کو احادیث کے تابع رکھا ہے. خوئی صاحب اور وادی میں چلے گئے، انہوں نے ایسی باتیں گڑھی ہیں، بلکہ اور یہ خوئی صاحب صرف خوئی صاحب کی باتیں نہیں ہیں، یہ سیستانی کی بھی باتیں ہیں اور بقیہ موجودہ مراجع اکثر ان کا یہی باتیں ہیں. اور کہ خمس کیوں مراجع کو دیا جائے. بعض مراجع ولایت فقیہ کے راستے سے آ جاتے ہیں کہ ہمیں وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، تو اس میں لازمی بات ہے خمس بھی ہمیں ملنی چاہیے. وہ تو مطلق کفر ہے، اس کو ہم نے اس مسئلے میں نہیں چھیڑا ہے. بعض مراجع اس طریق سے بھی وارد ہوتے ہیں تو ان کا طریق زیادہ اقبح ہے. بہرحال مراجع کا طریقہ کار اس مسئلے میں نہایت ہی شرمناک اور شرع اقدس کے خلاف ہے. اب یہ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ آڈیو کہیں چھوڑا ہے، کسی نے ہم کو فارورڈ کیا ہے، یہ کبھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے نا تو اس مسئلے میں بات کریں. اور ہم نے اعلان بھی کیا کہ ہم $2 لاکھ دیں گے. کوئی جو ادعا کرتے ہیں کہ مراجع ہمیشہ احادیث کے مطابق فتوے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بسم اللہ، مراجع نے فتوے دیے ہیں کہ ہم نائب امام ہیں اور سہم امام علیہ السلام ہمیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان فقروں کے آپ حدیث لے کے ہم آپ کو $2 لاکھ دیں گے. یہ بھائی صاحب جو ہے نا $2 لاکھ تو بہت پیسے ہیں، آ کے ہم سے لے لیں. اوکے، ہم منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تشریف لائیں یا اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. یا علی مدد.